بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میں آپ کی خدمت میں پروگرام ازالہ شبہات پیش کر رہا ہوں، اور اس کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ تو ابھی وہ شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں وہ ابھی ذرا آگے چل کر آئے گا۔ ابھی تو میں کچھ تمہیدی کلمات اس کے اوپر عرض کر رہا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں نے جمع القرآن کے اوپر، حفاظت قرآن کے اوپر کچھ عرض کیا تھا۔ آج جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تھے، اور ان کے سچے ہونے کی جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ جو کچھ وہ فرماتے تھے وہ صحیح ہوتا تھا، کوئی مانے یا نہ مانے اس کے ایویڈنس اور ان کے وہی باتیں تھی جو حضور فرماتے وہ اسی طرح سے ہو جاتا۔ اس کو ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی بناتے ہیں کہ حضور سچے نبی تھے، اور اسی کو ہم قرآن کی صداقت کی دلیل بھی بناتے ہیں کہ چونکہ میں موضوع قرآن کا کر رہا ہوں تو قرآن اور مصطفیٰ جدا نہیں ہے، انہی کے قلب میں قرآن ہے، اور وہ رب کے حبیب ہیں، اور حبیب اس لیے ہی تو بنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پر قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو یہ ذات مصطفیٰ اور قرآن یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ جب صداقت مصطفیٰ صداقت نبوت ثابت ہوتی ہے کہ وہ سچے نبی ہیں تو آٹومیٹیکلی صداقت قرآن ثابت ہوتی ہے، اور جب یہ کہیں کہ صداقت قرآن کی یہ دلیل ہے تو خود بخود اس سے معنی یہ نکلتا ہے کہ جس نے قرآن بتایا ہے وہ تو سچے رسول ہے۔ لیکن چونکہ اس کو نام صداقت قرآن کا دیا ہے اس لیے میں اس ٹاپک کو عرض کرتا ہوں۔ آج میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے چند وہ چیزیں بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن کی اندرونی شہادتوں سے، اس وقت کے حالات و واقعات سے، کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ مغرب کے اندر یا مشرق کے اندر جو قرآن کو نہیں ماننے والے، ان کے لیے یہ ہم کبھی دلائل دیتے ہیں جب ان سے بات کرنی ہوتی ہے، تو ان میں سے چند دلیلیں جو ہم ان کو دیتے ہیں کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، تو ہمارے لیے بھی وہ یہ آیات ہیں۔ اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت مشرکین، اہل کتاب، منافقین کے لیے یہی آیات دلیل تھی کہ یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اور انہی آیات کو سن کر پڑھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ جو پہلے مسلمان تھے ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی تھی، ایمان میں وجد میں آتے تھے، اور ان کو اور یقین ان کا پختہ ہوتا تھا۔ تو آج میں آپ کے سامنے وہ چند آیات تلاوت کروں گا جو قرآن کی اندرونی شہادتیں ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں اور ان پر کلام نازل ہونے والا قرآن کلام سچا ہے۔ اس کی میں ابتدا یہ کر رہا ہوں سورہ یونس کی نمبر 16 آیت سے، کہ مشرکوں نے یہ کہا کہ تو قرآن کے اندر کچھ تبدیلی کر دے۔ 15-16 آیت کے اندر ابتدا میں یہ مضمون چلتا ہے، انہوں نے کہا کہ تبدیلی کر دے۔ تو اب جب انہوں نے کہا کہ تبدیلی کر دے تو وہ حالات ایسے تھے اس وقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا جا رہا تھا۔ آپ کی اولاد پر، آپ کے شہزادوں کی جب وفات ہوتی ہے اس پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں، آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، ایک مشکل ترین دور تھا، اور جو ایمان لائے ان کو ستایا جا رہا تھا۔ اس وقت وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اس سے پہلی آیت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کو تنگ نہ کریں، آپ بھی تنگ نہ ہوں، ایسا کریں کہ یہ جو قرآن آپ پیش کر رہے ہیں نا اس میں تھوڑی سی کو تبدیلی کر دیں۔ تبدیلی کا ان کا یہ مطلب تھا کہ وہ اللہ جو اللہ ہے، جس کی آپ اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے، وہ اتنا علم والا ہے، اس نے تمہیں رسول بنایا ہے، اور اس نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ ہمارے خدا جھوٹے ہیں، تو تبدیلی تھوڑی سی یوں کر دو کہ 1 2 4 10 آیتیں اس کے اندر ایسی لے آؤ کہ جن میں ہمارے خداؤں کی کچھ تعریف ہو، تو جب یہ قرآن پڑھا جائے تو تمہارے رب کی بھی تعریف ہو جائے، تمہیں بھی نبی مان لیا جائے، اور ہمارے ربوں کا بھی نعوذ باللہ کچھ بن جائے، ان کی بھی کچھ تعریف ہو جائے کہ ہاں یہ بھی کسی قابل ہے، تو تم یہ تبدیلی کر دو۔ تو یہ آیتوں کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ تو اس مشکل حالات میں اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہ ہوا ہوتا، تو یہ مشکل حالات کو ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ملان اس طرف ہو جاتا کہ وہ ان کے بتوں کی بھی، ان کے خداؤں کی بھی کچھ تعریف کر دیتے، تو معاملہ سلجھ جاتا، اور باقی دولت، عورتیں اور مکے کی سرداری دینے کے لیے تو وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ اتنی بات تھی نا کہ صرف تھوڑا سا اس میں یہ بھی کر دیں، تو حضور نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے جواب حضور کی زبان سے کہلوایا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
तुमने मेरी उम्र को नहीं देखा, मैंने 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे हैं, तुमने मेरी उम्र को नहीं देखा, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला। तो अगर मैंने नॉर्मल लाइफ में कभी कोई गलत बात नहीं की, तो भला ये मैं गलत कैसे कर सकता हूं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम ना हो और मैं कहूं ये अल्लाह का कलाम है, ये मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं? मुझे मेरे ऊपर इन अत्ताबिउ इल्ला मा यूहा, इस कलाम के अंदर रद्दो बदल करने का या कुछ चेंज करने का, कुछ कम या ज्यादती करने का मुझे सिरे से कोई इख्तियार नहीं। इन अत्ताबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि, जो कुछ लफ्ज ब लफ्ज आता है मैं बस वो पहुंचा देता हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरा काम पहुंचाना है। इससे ये बात साबित होती है कि ये अल्लाह का कलाम था। अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो उनके मुतालबे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ उसके अंदर तब्दीली करके, हालात के साथ मुआफकत पैदा करके अपने मामलात को सुलझा लेते। जो पूरे जमाने के झूठे खुदाओं से मुस्तफा ने टक्कर ली है और उसको तब्दील नहीं किया, ये कुरान के सच्चे होने की दलील थी और रसूल के सच्चे होने की दलील थी। जब ये बात हुई तो अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्र की कसम उठाई। लामरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, ऐ मेरे हबीब मुझे तेरी जवानी की कसम है, तेरी उम्र की कसम है, तूने हक अदा कर दिया और तू सच्चा रसूल है और मेरा कलाम भी सच्चा है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इस रसूल की जात में तुम्हारे लिए मॉडल और नमूना है। तो चूंकि रसूल सच्चे रसूल थे, सच्चा कलाम था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी उसवा को फरमाया कि यही एक मॉडल है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बाद में एक और कुरान की अंदरूनी शहादत लाता हूं। ये जरा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं इसको तर रखने की कोशिश करता हूं। इब्तदाई जमाना है, मुसलमानों को इतना मुशरिकीन मजबूर कर रहे हैं, जिन दिनों में ये आयात नाज़िल हुई, जब मैं अभी पढ़ने वाला हूं, कि उनको कहा तुम मक्के में नहीं रह सकते, वो हिजरत करके हबशा की तरफ जा रहे हैं। बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत तंग किया जा रहा है, चीजें छीनी जा रही हैं, बाइकाट किए जा रहे हैं। तो जब बाइकाट हो रहा है तो उन दिनों में ये आयतें नाज़िल होती हैं। सूरह साफ़ात की सुनिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत की दलील बनती हैं और कुरान की सदाकत की दलील बनती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़कफ़रू बिही फ़सौफ़ यअलमून, ये जो कुरान को नहीं मान रहे, अन करीब ये जान लेंगे, अन करीब ये जान लेंगे। वाह! तो क्या ये जो खबर उस वक्त दी थी कि अनकरीब वो जान लेंगे, ये पूरी हुई है कि नहीं? क्या उन्होंने जाना था कि नहीं? इसकी मिसाल में आगे देता हूं। वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन, अल्लाह ताला फरमाता है बेशक हमारा फरमान हमारे भेजे हुए बंदों के हक में पहले ही सादर हो चुका है। यानी हमने ये लिख दिया है कि अनकरीब उनको पता चलेगा, और जो पहले रसूल थे जो कुछ उन्होंने कहा था वो भी इसी तरह सच्चा साबित हुआ था। इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, ये लोग मदद किए गए हैं। व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, और बेशक हमारा लश्कर ही गालिब होने वाला है। फतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, बस कुछ देर के लिए आप इनसे तवज्जो हटा लीजिए। अब इन आयतों का तर्जमा आपने सुना, अब मैं आपकी तवज्जो इनकी तरफ दिलाना चाहता हूं। फिर मैं वो दोबारा अर्ज कर रहा हूं, हिजरत हबशा हो रही है, तंग किया जा रहा है, उस वक्त में ये कहा जा रहा है कि अनकरीब ये जान लेंगे कि जो कुरान का इन्होंने इनकार किया ये खसारे में होंगे और इनको शिकस्त होगी, और जिनको निकाला जा रहा है ये गालिब हो जाएंगे। व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून, ये गालिब होंगे। ये इब्तदाई जमाने की बात है और अनकरीब इनके ऊपर ये जाहिर हो जाएगा। फिर क्या हुआ? वो हिजरत हबशा कर गए, दूसरे मुसलमान यसरब आ गए, जो बाद में मदीनतुन नबी मदीनतुल मुनव्वरा बना। फिर हालात पैदा हुए, क्या हुआ? जंगे बदर हुई। तो जिन्होंने न माना, कुछ वो शिकस्त की सूरत में जलील हो गए, कुछ वासले जहन्नम हो गए। तो उसकी ये जो बिशारत थी ना कि इनको हम मदद करेंगे, ये जीता हुआ लश्कर है, जिनको आज मक्के से निकाला जा रहा है, उनको रहने के लिए रहने की उनको जो है ना वो नहीं, उनका रहना मंजूर नहीं किया जा रहा। ये एक दिन गालिब होंगे, अनकरीब फसौफ यालमून, ये जान लेंगे। तो ये जो मुस्तफा ने फरमाया था वो बदर हुई तो वो हो गया कि कुछ वासले जहन्नम हो गए, कोई शिकस्त खा गए। तो ये कुरान के सच्चे होने की दलील है कि जो कुछ कुरान ने कहा था उनके मुनकरीन ने अपनी आंखों से वो देख लिया। उसके बाद दूसरी दलील मैं बताता हूं। एक सूरह बनी इसराइल के अंदर तवील मजमून है। ये जब मैं फहमुल कुरान का, मैं आपको एक और नया इंतजार करा रहा हूं कि कुरान में फहमुल कुरान पर भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा वो मैंने प्रोग्राम बनाया है। वो उस वक्त मैं बताऊंगा सूरतों के रबत, आयतों के रबत, उनका क्या तरीका होता है। लेकिन इस शुबहात पैदा क्यों होते हैं, इसके अंदर भी चंद झलकियां वो जरूर आएंगी, लेकिन तफसील से नहीं। सूरह बनी इसराइल बहुत अजीम सूरत है और इसके अंदर तो जितने अहले किताब के साथ वादे हुए थे वो सारे सूरत के अंदर बयान हुए हैं। क्योंकि मुशरिकीन जब वो जाते सफर पर, उनसे मिलते, सवाल लाते, उनसे पूछते, वो आगे से बताते, फिर उसका जिक्र सूरह बनी इसराइल में आता। वो मिराज का भी उसी का हिस्सा ही है। लेकिन अब जो इसके अंदर सूरह बनी इसराइल के अंदर मज़ामीन बयान हुए हैं, उनमें जो सदाकत नबूवत और सदाकत कुरान की कई दलाइल बयान हुए हैं, उनमें से एक मैं आपको बताता हूं।
شروع یہاں سے ہوتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. جو اس دنیا میں اندھے ہیں نا وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے. اندھے کیا تھے؟ ان کو نظر نہیں آتا تھا، بلائنڈ تو نہیں تھے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یاقلون، لا یاقلون، مشرکین کے لیے آتا ہے، اہل کتاب کے لیے آتا ہے، منافقین کے لیے آتا ہے کہ ان کو عقل نہیں ہے، ان کو عقل نہیں ہے. کہیں آتا ہے سفہاء سیقول السفہاء، یہ الا انہم هم السفہاء، یہ بیوقوف ہیں، یہ بے عقل ہیں. اور کہیں آتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کے کان کام نہیں کرتے تھے، آنکھیں کام نہیں کرتی تھی، وہ تو نظر آتا تھا. اب جو ان کو اندھے کہا گیا ہے وہ اس لیے تھا کہ ان کو میرا حبیب نظر نہیں آتا، اور جن کو یہاں نظر نہیں آتا ان کو وہاں بھی نظر نہیں آئے گا، جنہوں نے یہاں فائدہ نہیں لیا ان کو وہاں فائدہ بھی نظر نہیں آئے گا. تو یہ اندھے لوگ ہیں. اب ان اندھوں کو ایک بات سنائی جا رہی ہے جو صداقت نبوت اور صداقت قرآن کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی سخت مشکل حالات ہیں، سخت مشکل حالات ہیں. مکے سے نکالا جا رہا ہے اور وہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ حضور کو بھی یہاں سے نکال دیں. ان حالات میں یہ آیت نازل ہوتی ہے. ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کو یہ آیتیں سن کر. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. وہ کہتے ہیں وہی پچھلی بات جو سورہ یونس میں کہتے ہیں کچھ تو ہمارے خداؤں کے لیے بھی کر دو، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ کسی اور کا کلام لا کر اللہ کے سوا کہہ دو کہ ہاں ان کی بھی کوئی تعریف ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا إِلَّا قَلِيلًا. وہ مشکل حالات میں جب وہ آپ سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ کچھ ان کا کر دیں، اے میرے حبیب ان کو سنا دے کہ فیصلہ یہ ہو چکا ہے. اور اذا اللہ ذقناک ضیف الحیات و ضیف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. یہ حضور کو مخاطب نہیں کیا گیا، یہ ان کو مخاطب کیا گیا ہے، ان کو سنایا گیا ہے کہ سن لو، کبھی یہ توقع نہ کرنا کہ میں قرآن کو بدل دوں گا یا تمہارے بتوں کی تعریف آ جائے گی یا تم سے سمجھوتا کر لوں گا. میں وہ ہوں. یہ بات اس لیے سنائے گی تاکہ ان کی ساری امیدیں خاک میں مل جائیں، ساری امیدیں ٹوٹ جائیں یہ ساری. کہا سنو میرے رب کا یہ حکم ہے کہ اگر میں اس میں کچھ ایسا کروں تو میں سزا کا مستحق ہو جاؤں گا، مجھے دگنی سزا ملے گی، تاکہ ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں. یہ بتایا تو مصطفیٰ کو جا رہا ہے، سنایا مشرکین کو جا رہا ہے. بس یہی وہ نقطہ ہے جس کو لوگوں کو شبہ پیدا ہوتا ہے.